الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور نیز اسی اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے. آیت نمبر 1 سورہ النساء. سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اہل اسلام کو اللہ نے اس مکمل ضابطۂ حیات کو اپنانے کا حکم دیا ہے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو پورے کے پورے اسلام کو مانے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم اللہ نے دیا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یوں سمجھیے کہ زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہم کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جہاں ہم اپنی مرضی کریں گے وہاں ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے. جہاں ہم اپنی مرضی کریں گے وہاں ہماری تباہی اور بربادی یقینی ہے. ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا اختیار ہے ہی نہیں. مسلمان کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کا ہر اصول، ہر ضابطہ، ہر طریقہ، ہر معاملہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. آپ تو دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک نظام حیات دے کر بھیجا ہے. باقی دنیا کے پاس تو نظام حیات ہے ہی نہیں. کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوں گی، کچھ اور معاملات ہوں گے، خود ساختہ طریقے ہوں گے، خود کشیدہ طریقے ہوں گے،
اور پھر ان پر بھی وہ مطمئن نہیں ہیں تو ان کے ہاں افراط اور تفریط ہے. اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی آپ پر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کی. اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اسلام کے ہر معاملے میں اسلام کی رہنمائی پر چلتے ہیں, اور بدنصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی اس خوبصورت نظام سے پہلو تہی اختیار کر کے خود ساختہ طریقوں پر چلتے ہوئے تباہی اور بربادی کے راہوں پر چل نکلتے ہیں. اسلام کا جو خاندانی نظام ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے, اور اسلام کے خاندانی نظام کی اہمیت اور اس کی فائدہ اور جو خاندانی نظام کے ساتھ لوگ منسلک نہیں ہیں ان کی تباہی اور بربادی, یہ ہمارا موضوع ہے. چند باتیں صرف آپ کو سمجھنی ہیں, پھر پورے کا پورا موضوع آپ کو سمجھ آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کسی معاملے میں ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے. آپ میں سے کسی شخص کا زندگی پر اختیار ہے؟ آپ کی زندگی پر کس کا اختیار ہے؟ آپ میں سے کسی شخص کی موت پر اختیار ہے اسے؟ اللہ یہ کہ کوئی گمراہ ہو کر خودکشی کر لے وہ بات لیتا ہے, لیکن اس کی موت پر بھی اس کو اختیار نہیں ہے. کسی معاملے میں جب زندگی پہ اختیار نہیں ہے, موت پہ اختیار نہیں ہے, تو باقی آپ کا اختیار کہاں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم دو ضابطوں کی پابندی کا اعلان کرتے ہیں. اللہ ہم عبادت تیری کریں گے, سجدہ تیرے سامنے, رکوع تیرے سامنے, قوما, جلسہ, تحیات, نظر و نیاز, ہر معاملہ اللہ تیرے لیے ہے. اور محمد رسول اللہ جب یہ پڑھ لیا تو اللہ طریقہ اب کون سے اختیار کرنا ہے تیری عبادت کا, ہم اپنی مرضی سے تیری عبادت کریں گے نہیں, طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کا اختیار سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو سارے اختیارات آپ کے ختم ہو گئے. اب آپ کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے پاس. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ اہل ایمان کو یہ بات فرمائی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور میں تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے, تمہارے مال تمہارے مال نہیں ہیں, تمہارے جسم تمہارے جسم نہیں ہیں, تمہاری چیزیں تمہاری نہیں ہیں, یہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. ہاں بھائی, آپ میں سے کسی نے اگر زمین یہ بنائی ہے, خود بنائی ہے, تو ٹھیک ہے, زمین کا مالک تو وہ ہے. آپ میں سے کسی نے زمین بنائی ہے؟ آپ میں سے کسی نے پانی کے چند قطرے اگر بنائے ہیں تو پھر پانی کا مالک وہ ہے. آپ میں سے کون ہے جس نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ پانی تو میں نے بنایا؟ آپ میں سے کسی نے اگر ہوا کا کوئی نظام چلایا ہے کہ ہوا میں نے بنائی ہے تو اختیار آپ کا ہے, اگر آپ نے ہوا نہیں بنائی تو اختیار آپ کا کہاں ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان ہر معاملے میں اس بات پر پابند ہے کہ وہ ہر معاملے میں کس کی پیروی کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا. ہمارا کوئی اختیار نہیں. اچھے سے چھوڑیے, ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہمیں اس خاندان میں پیدا ہونا چاہیے, اس گھر کے اندر پیدا ہونا چاہیے, اس فیملی کے اندر پیدا ہونا چاہیے, اس کوٹھی والے کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے. ہمارا اختیار ہے؟ ہمارا اختیار تو یہ نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کی چوائس یہ کس کی تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. آپ کا باپ کس نے ہونا ہے؟ آپ نے نہیں چنا. یہ کس نے چنا ہے؟ یہ میرے اللہ نے چنا ہے. یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس فیملی کے اندر یہ بندہ پیدا ہو. اب جو جس فیملی کے اندر آپ پیدا ہوئے اس کے ساتھ صرف ایک باپ اور ماں کا رشتہ نہیں آپ کا آیا, اس کے ساتھ آپ کی چاچا, تایا, ماموں, پھوپھیاں, خالائیں, پتہ نہیں کتنے رشتے, سینکڑوں رشتے آپ کے آگے. یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ یہ آپ نے بنائے ہیں. آپ پیدا ہوئے, آپ سمجھدار ہوئے, یورپ کا چکر لگا کر آئے,
آپ نے کہا جی یہ باپ کو تو میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ میں آزاد ہوں. آپ کی یہ آزادی قابل قبول ہے؟ آپ کہیں گی یہ اماں، یہ بوڑھی اماں ہے، مجھے فیشنیبل اماں چاہیے، اس اماں کو تو اے بی سی بھی نہیں آتی، چکر لگا کر وہاں سے میں آ گیا ہوں تو اس اماں کو میں اماں نہیں مانتا. تو کیا خیال ہے، آپ کی کوئی چوائس ہے کہ آپ کسی اور کو اماں بنا لیں؟ اچھا جی یہ میرا تایا چاچا ماموں یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، یہ خالہ مجھے اچھی نہیں لگتی، پھوپھی اچھی نہیں لگتی، مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اس کو خاندان سے باہر کر رہا ہوں. آپ کر سکتے ہیں بھائی، آپ کا اختیار ہے کہ آپ جو پھوپھی بنی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، خالہ جس کو اللہ نے بنایا ہے، چاچا جس کو اللہ نے بنایا ہے، تایا جس کو اللہ نے بنایا ہے، آپ اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا اختیار ہی نہیں ہے رشتوں کو ختم کرنے کا. یہ سارے کا سارا ایک نظام بنا بنایا ہوا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اس نظام کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. ایک اختیاری رشتہ ہے آپ کے پاس خاوند اور بیوی کا، اس میں آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دیں یا رکھ لیں، اتنی بات ہے. باقی تو آپ کو کوئی اختیار کسی رشتے میں نہیں ہے. باقی آپ کہیں جی مجھے یہ بھائی جو ہے ٹھیک نہیں لگتا، میں بھائی سے، یہ میرا بھائی نہیں ہے آج کے بعد، تو آپ کے کہنے سے ایسا ہوگا؟ آپ کے ایسے کہنے سے وہ بھائی ختم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا، نہ وراثت میں ہوگا، نہ آخرت میں ہوگا. یہ رشتے یہاں ختم ہونے والے نہیں ہیں اللہ کے بندو. یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں یہ رشتے روز ازل سے چل رہے ہیں، روز ابد تک رہیں گے، قیامت تک یہ رشتے آپ کے سامنے رہیں گے. جن لوگوں نے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ رشتے بس ان کی اہمیت ہی کچھ نہیں، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں، یہ میرا اختیار ہے، میں آزاد آدمی ہوں، جس کو چاہوں بناؤں، جس کو نہ چاہوں نہ بناؤں. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ والدین کو گھر میں رکھنے کی جگہ پر انہوں نے کتے اور بلوں کو گھر میں رکھ دیا. پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے جب لوگ اسلام سے نکلتے ہیں اور آزادی کی راہ پر چلتے ہیں، پھر وہ والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، کتوں کو پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے کتے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے بندو یہ اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جب ہم دین سے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کاٹتے ہیں، دین سے کاٹتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنی منشا لے کر چلتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ بھیانک نکلتا ہے کہ ایک انسان، اور وہ بھی باپ، وہ بھی ماں، اس کو پالنے میں ہم عار محسوس کرتے ہیں، اس کی خدمت میں عار محسوس کرتے ہیں، اور کتے اور بلوں کو دھو کر ان کو ساتھ سلا کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے ہم سے. جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو قرآن نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، فرمایا یہ جانور بن جاتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ میرے رب نے کہا ہے کہ جو یہ آزادی طلب لوگ ہیں نا، جو ہر چیز سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہر چیز سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو آپ کے رب کی بھی پرواہ نہیں ہے. جس رب نے آپ کو بنایا، جس رب نے یہ رشتے بنائے ہیں، کسی بندے نے تو نہیں بنائے. ہاں آپ فرشتے پیدا ہو جاتے تو فرشتوں کے ماں باپ، آپ کوئی اور خلائی مخلوق ہوتے تو اس کے ماں باپ، ان کے ماں باپ تو نہیں تھے، خاندان نہیں تھا، قوم نہیں تھا، قبیلہ نہیں تھا، کچھ بھی. ہاں جانوروں میں پیدا ہوتے ان کے خاندان نہیں ہوتا. ان کا خاندان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ ایک دوسرے کو پہچان کر، جتنا اللہ نے نظام رکھا ہے دودھ پلانے کا، بس اتنے ہی وقت میں ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد تو کون ہے اور میں کون. پرندہ اتنے ہی وقت اپنے بچوں کا پابند ہوتا ہے یا بچے اس کے پابند ہوتے ہیں جب تک وہ اڑنا نہیں جانتا. جب وہ اڑنا جانتا ہے پھر وہ ماں باپ کو، پھر خاندان ختم ہو جاتا ہے، قبیلہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کیفیت آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے کہ آپ اڑنا آپ سمجھ گئے ہیں، آپ اڑنا جان گئے ہیں تو آپ نے خاندان کو لات ماری، ماں باپ کو لات ماری، خاندانی روایات کو لات ماری، خاندانی عظمت کو پاؤں کے نیچے روندا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دی. ہم آزاد ہیں اور آپ لے اڑ گئے. آپ تو ایسا نہیں ہے، آپ نہیں اڑ سکتے. آپ اگر مسلمان ہیں اور یقیناً آپ مسلمان ہیں تو آپ کا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی روش کو بیان کیا قرآن پاک میں. فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. فرمایا کچھ باتیں تم اللہ کی مانتے ہو, کچھ نہیں مانتے. یہ باتیں ہم اللہ کی مانیں گے کہ عبادت ہم اللہ کی کریں گے, باقی معاملات خاندانی نظام میں اللہ کی بات ماننی, معیشت میں, معاشرت میں, باقی پہلوؤں میں ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. تو فرمایا کہ یہ تم اہل ایمان ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. فرمایا جو بندہ یہ حرکت کرتا ہے کہ اللہ کی بعض باتوں کو ماننا بعض کو نہ ماننا, اس کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں ذلت کو لکھ دیا ہے, رسوائی کو اللہ نے لکھ دیا. چھوڑیں آپ خاندانی نظام کو, پھر آپ دیکھیں رسوائی کیسے مسلط ہوتی ہے, آپ کی پہچان غائب ہو جائے گی. آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کیا ہیں, کس کے بیٹے, کس کے بھائی, کس کے خاندان, کس کے قوم, کس کا قبیلہ, یہ اللہ نے بنایا, آپ نے اور ہم نے نہیں بنایا. اس کی پابندی آپ پر لازم ہے. اور یہ یہاں پر نہیں چھوٹنی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک حافظ قرآن میدان محشر کے اندر کس کو جنت میں لے کے جائے گا؟ اپنے خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا. خاندان ہوگا تو جنت میں لے کے جائے گا نا. خاندان تو یہاں سے ہم کاٹ دے, ختم ہو گیا, تو جنت میں کون جائے, کس کو لے کے جائے گا وہ؟ ایک شہید میدان محشر کے اندر 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. خاندان ہوگا تو لے کے جائے گا نا. کس کو لے کے جائے گا خاندان میں سے؟ جس نے دنیا میں مانا ہی نہیں ہے. جس نے دنیا میں مانا ہے اسی کو لے کے جائے گا. یہ جو رشتے کل قیامت کے دن بھاگیں گے نا ایک دوسرے سے, وہ اسی وجہ سے ہی بھاگیں گے. یاد رکھیں, جو دنیا میں بھاگتے ہیں آخرت میں بھی بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرمایا کہ ہر رشتہ دوسرے سے بھاگے گا. کیوں؟ یہ دنیا میں ایک دوسرے سے بھاگتے تھے. جب دنیا میں انہوں نے رشتوں کا خیال نہیں کیا, جب دنیا میں ایک دوسرے کو دینی لحاظ سے مضبوط نہیں کیا, جب دنیا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ پورا نہیں کیا, جب دنیا میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام اور شرف اور صلہ رحمی کو قائم نہیں کیا, تو کل قیامت کے دن کیسے قائم کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ. بھاگیں گے ایک دوسرے سے. وہ بھائی آ گیا, جیسے دنیا میں آیا نا, وہ آ رہا ہے, وہ یار ادھر سے سیٹ پہ ہو جاؤ, اس سے ملنا ہی نہیں. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. وہ آئے گا, سامنے یہ کھڑا ہوگا, یہ کہے گا بھائی نکل جاؤ ادھر سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اسی طرح سارے اہم ترین رشتے گنوائے, اور ساتھ ہی یہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا کل قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے, مگر وہ رشتے قائم رہیں گے جو صرف اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں قائم ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے وہاں پر. الاخلاء فرمایا وہ کام آئیں گے ایک دوسرے کے وہاں پر. ایسے ہی کام آئیں گے کہ شہید ہے میدان کارزار کے اندر, اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ فلاں میرا رشتہ دار جہنم میں, فلاں فلاں فلاں, اللہ اس کو نکال, میں صفات کرتا ہوں. اللہ تیری راہ میں جہاد کیا, جان دی, اللہ اس کو نکال دے. اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے, اس کی بات کو پورا کرتے ہوئے, رشتوں کی اہمیت کا جو اس نے احساس کیا اس کو پورا کرتے ہوئے, جن لوگوں پر جہنم واجب ہوگی اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے. اس طرح کئی طرح کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گے. تو بھائی اللہ کے بندو, دنیا میں مانو گے تو قیامت میں کام آئیں گے نا. دنیا میں آپ بھاگ جائیں ایک دوسرے کے رشتوں سے, اور دنیا میں ایک دوسرے کو کوئی اہمیت نہ دیں. دنیا میں یہ کہیں ہم تو آزاد ہیں بھائی, ہم آزاد رہیں گے. آزادی پسند اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ جانوروں کے اندر یہ باتیں تو اچھی لگتی ہیں, انسانوں میں یہ باتیں اچھی. اب آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بھئی خاندانی نظام, ان کو دیکھ دیکھ کر, ان کے حالات دیکھ کر, ان کے معاملات دیکھ کر شادیاں ہوتی ہیں تو پہلے یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ ماں باپ کے پاس نہیں رہے گی بہو. آج آپ یہ شرط عائد کریں گے, کل آپ کے لیے یہی شرط آئے گی. آج آپ خدمت سے بھاگیں گے, کل آپ کی خدمت سے لوگ بھاگیں گے. مکافات عمل بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیں, بہت بڑی بات ہے.
مکافات عمل کہ آپ کا عمل آپ پر لوٹ کر آتا ہے اور دنیا کے اندر لوٹ کر آتا ہے. اس میں سے یہ چیزیں موجود ہیں. آج آپ جو کریں گے کل آپ وہی کچھ دیکھیں گے. آج آپ جو بوئیں گے کل آپ وہی کچھ کاٹیں گے. آج آپ جو طرز عمل اختیار کریں گے کل آپ کے سامنے وہی طرز عمل اختیار ہوگا. ہمارے پاس 90% لوگوں کی جو طلاقیں آتی ہیں، میں ہر طلاق کے اوپر ایک اسٹڈی کرتا ہوں. اس پر میں تھوڑی سی تحقیق کرتا ہوں کہ یہ طلاق کیوں ہوئی ہے. اچھا بھائی، لے کر آؤ، اپنے بھائی کو لے کر آؤ، والد کو لے کر آؤ، تایا چاچا ماموں کو لے کر آؤ. جی ہمارا تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. کیوں آنے کو تیار نہیں ہے؟ شادی میں نے اپنی مرضی کی. جہاں سے مرضی شروع ہوتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار شروع ہو جاتی ہے. جب آپ خاندان کو پس منظر میں ڈالیں گے، خاندان کی عزت کو پامال کریں گے، اس کی اہمیت کو پامال کریں گے، باپ کے اس شرف کو پامال کریں گے، ولایت کی اہمیت کو پامال کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوری زندگی آپ گل سڑ کر مر جائیں گے، کوئی آپ کے قریب تک نہیں آئے. کیا پایا اور کیا کھویا ہم نے؟ اس آزادی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس آزادی نے ہمیں دہشت دی ہے. اس آزادی نے ہمیں وحشت دی ہے. اس نے تنہائی دی ہے، ذلت کی موت دی ہے، برائی کی موت دی ہے اس نے. اور ہمارے پلے ڈالا کیا ہے اس نے؟ اور جب خاندان ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو 10 بندے پوچھنے کے لیے آتے ہیں. جب خاندان ہوتا ہے تو آپ کو چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا پورا خاندان کھڑا ہوتا ہے. یہاں اسلام آباد میں ہمارے ایک ڈاکٹر جو باہر سے یہاں پر تشریف لائے، انگریز ڈاکٹر، بعد میں مسلمان ہوا، تو اس نے ایک بات بڑی اہم بتلائی. اس نے کہا جی شفا انٹرنیشنل میں میں یہاں پر بطور ہاؤس جاب کے میں یہاں پر موجود تھا، تو ایک مریض آتا. یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ مریض بھی گھر سے اٹھا کر لاتے ہیں. کون؟ اسپتال والے. فون کوئی کر دے یا خود کرنے مرنے لگا ہوں، پھر اٹھا کر لے آتے ہیں، اور کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا، کوئی اس کی عادت نہیں کرتا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی قریب نہیں آتا. پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہم جا کر اس کو ڈال دیتے ہیں. اور یہاں پر جب مریض آتا ہے تو ایک ایک مریض کے ساتھ ایک ایک بس بھری ہوئی آتی ہے، ویگنیں بھری ہوئی آتی ہیں. بندہ اندر لیٹا ہوا ہے، پورا خاندان باہر لیٹا ہوا ہے اسپتال کے باہر. میں نے کہا کہ یہ باہر جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جو اندر لیٹے ہوئے نا، جس کو آپ علاج کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار باہر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم یہ کتنی بڑی بات ہے. سوچیں ذرا گہرائی میں، کتنی بڑی بات ہے. اس نے کہا مجھے اگر کسی چیز نے متاثر کیا ہے، مسلمانوں کے اس خاندانی نظام نے متاثر کیا ہے کہ ایک بندے کے سر میں درد، جسم میں درد ہوتا ہے، اسپتال میں داخل ہوتا ہے، پورا خاندان مریض ہو کر اسپتال کے باہر بیٹھ جاتا ہے. آپ بے شک اس کو جتنا مرضی ہے برا کہیں کہ اسپتال والے تنگ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، ہوتے رہنے دے اسپتال والوں کو تنگ. یہ آپ کا خاندانی نظام ہے. یہ آپ کا خاندانی نظام ہے کہ ایک تکلیف میں مبتلا نہیں ہے، پورا خاندان تکلیف میں مبتلا ہے. ایک جسم کی مانند ہے. وہ تو سب مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے، لیکن خاندان تو عظمت کی علامت ہوتا ہے. خاندان تو بقا کی علامت ہوتا ہے. خاندان، قبیلہ، قوم، یہ تعارف کی علامت ہوتا ہے. یہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، شرف میں اضافہ کرتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو کتنی مرتبہ مارنے کی کوشش کی گئی، ساتھ ہی یہ بات کہی قوم نے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرے ساتھ تیرا خاندان نہ ہوتا اے شعیب، ہم کب کی تجھے رجم کر چکے ہوتے. تیرے خاندان کی وجہ سے ہم تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کہ تیرا خاندان تیرے ساتھ ہے. تیرے قوم والے تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ علیہ السلام جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، بنو ہاشم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، قریش ظلم کرتے ہیں. بنو ہاشم 3 سال تک، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے 3 سال تک سرور کونین کی محبت میں، خاندان کے ایک فرد ہونے کی وجہ سے 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خاندان کا حق ادا کیا ہے. بتلایا کہ خاندان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے بندو، اسلام نے خاندان کو بہت اہمیت دی ہے.
قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات کے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. آپ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، آپ ایک جان سے پیدا شدہ لوگ. اب دیکھیں نا، اگر ہم ایک دوسرے کا انکار کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے، تو وراثت کا کیا بنے گا؟ اسلام کے جو نظام وراثت ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے، حکم کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو عاق نہیں کر سکتے. جس کا جو ایک ٹکا بھی بنتا ہے وہ آپ نے دینا ہے. وہ آپ نے طے نہیں کیا ہوا، وہ بھی کس نے طے کیا ہوا ہے؟ وراثت کے احکامات کو کس نے طے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے طے کیا. آپ مر گئے، یہ نہیں ہے کہ سارا جو ایڈی صاحب لے جائیں گے، فلاں صاحب لے جائیں گے، فلاں صاحب لے جائیں گے، کوئی نہیں لے کے جائے. آپ نے اگر سارے کا سارا مال مسجد اہل حدیث لائق علی چوک کے نام وقف کر دیا ہے، پھر بھی اسلام کہتا ہے نہیں، بلا شبہ یہ مسجد ہے، بلا شبہ آپ کی وصیت بہت اچھی ہے، لیکن یہ پوری کی پوری نافذ نہیں ہوگی، 1/3 میں نافذ ہوگی، 3 حصے پھر بھی وہ رسا میں تقسیم ہو. بے شک آپ نے کتنا اچھا عمل کیوں نہ کر لیا، آپ کی ساری وصیت نہیں عمل ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ساری مسجد کو دے دو، نہیں دیں گے آپ، نافذ ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ اسلام محروم نہیں کرتا خاندان کو کہ خاندان ختم ہو گیا، میں تو ناراض تھا لہذا سب کچھ ختم. نہیں، آپ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ آپ ختم کر سکتے ہیں. آپ کو ان باتوں میں احتیاط کرنی ہوگی. دنیا میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، تباہی کیوں ہمارے اوپر ابھی مسلط ہونے والی ہے کہ ہم اپنے خاندان، قوم، قبیلہ جو اسلام کا ایک نظام تھا اس کو ہم نے ترک کیا. اور ہم اب یورپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کی تباہی دیکھنے کے باوجود خود تباہی کے راستے. اس لیے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے اس کے کیا کیا، اس کی بیوی کو پیدا کیا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا کہ جوڑے سے پیدا کیا. اور پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ عورتیں پھیلا دی. یہ جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنے مرد ہیں، یہ کیا ہیں؟ ایک قبیلہ ہیں، ایک خاندان ہیں، ایک نسل سے ہیں، ایک انسان سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور حضرت آدم کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ اللہ نے مٹی سے بنایا. اور فرمایا ان اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے ڈرو جس سے تم اپنا، جس کا واسطہ دے کر، جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہیں کہ بھئی اللہ کا واسطہ مجھے میرا حق دے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس جملے نے تو اہل ایمان کی کمر سیدھی کر دینی ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. ہر معاملے کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ہر معاملے پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کل ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اپنی فیملی کے بادشاہ ہیں، فیملی کے بڑے ہیں، فیملی کے رہنما ہیں، فیملی کے امیر ہیں، فیملی کے سردار ہیں. کل قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تو فیملی سے برات کا اظہار کر دیا تھا. نہیں، اللہ فرمائیں گے بتلا تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں، بتلاؤ تم نے کیا کیا. آسان ہے نا تنقید کرنی حکمرانوں پر کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. کس کے لیے؟ من حیث القوم، قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ نے اپنے خاندان کے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنے خاندان کے لیے کیا کیا؟ دین کے لحاظ سے دنیا کو آپ چھوڑ دیں، دین کے لحاظ سے ہم نے کیا محنت کی ہے ان کے اوپر، ہم کتنا حقوق العباد کا ان کو درس دیا، کتنے دینی امور پر ان کی توجہ دلوائی، کتنی شادیوں اور غمیوں کو درست کرنے کی ہم نے کوشش کی، کتنے معاملات میں ہم آگے بڑھ چڑھ کر ان کو روکتے رہے کہ خدا را یہ کام نہ کرو، یہ قرآن و سنت کے خلاف. ہم یہ سوچتے ہیں اس کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے، لکم دینکم ولی دین. یہ تو کفار کا معاملہ ہے، اہل ایمان کا یہ معاملہ نہیں ہے. یاد رکھو اہل ایمان، یہ خاندان کا نظام بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت کا احساس کریں، نہیں تو کل قیامت کے دن پچھتانے کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.